بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ محترم حاضرین و سامعین، شرح بریق الجمان بشرح ارکان الایمان، اس کتاب کے دروس اپنے اختتامی مراحل میں چل رہے ہیں۔ اس سلسلے میں صاحب کتاب شیخ محمد نورستانی حفظہ اللہ نے بعض اصول اہل سنت، عقیدے میں اہل سنت والجماعت کے بعض اصولوں کا تذکرہ کیا۔ اس سلسلے میں پہلے صحابہ کرام سے متعلق اہل سنت والجماعت کے موقف کے ضمن میں کئی نکات پیش کیے جس پر ہم نے تفصیلی گفتگو کی۔ اس کے بعد اہل سنت والجماعت کا دوسرا اصول ذکر کرتے ہوئے کہا تھا کہ ولاۃ امور جو مسلمانوں کے ذمہ داران ہیں، عمرا، حکام اور علماء کرام، ان کی سمع و طاعت کرنا معروف کے ساتھ جب تک کہ وہ معصیت کا حکم نہ دیں۔ اور اسی طریقے سے اصول نمبر 3 میں اہل سنت والجماعت کا یہ قاعدہ بتایا کہ قرآن و حدیث کی تعلیمات کی روشنی میں عقیدے کا یہ اصول بنتا ہے کہ ائمہ اور حکام اگر ظلم جور کا ارتکاب کریں تو اس پر صبر کیا جائے۔ اس ضمن میں تفصیلات پیش کی گئیں احادیث کی روشنی میں، اور متعدد سلف کے اقوال بھی نقل کیے گئے جو ہم نے گزشتہ درس میں پڑھا۔ اصول یا قاعدہ نمبر 4 کے تحت شیخ فرماتے ہیں وجوب النصیحت للہ تعالی ولرسولہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم لأئمة المسلمین وہم ولاۃ الامور والعلماء وعامتہم۔ یہ گویا اصول بتایا اور اس کی 2 دلیلوں کا ذکر کر کے اس بحث کو سمیٹ دیا، جبکہ یہ لمبی چوڑی گفتگو کے لائق بحث ہو سکتی تھی۔ ہم بھی اختصار سے ہی اس پر نظر ڈالیں گے۔ ترجمہ ہے کہ یہ عقیدے کی اصل کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، پھر ائمہ مسلمین، مسلمانوں کے قائدین اور امامان، حکام، اب وہ حکومت میں ہوں یا علمی اعتبار سے امامت کے درجے پر فائز ہوں، ائمہ مسلمین جو کہ ولاۃ امور اور علماء ہیں، اور عام مسلمان، ان تمام کے لیے خیر خواہی، بھلا چاہنا، نصیحت کرنا۔ وجوب النصیحہ، نصیحت کا، خیر خواہی کا فرض ہونا، یہ اہل سنت والجماعت کے قواعد میں سے ہے، اور یہ قواعد جتنے بھی بیان کیے جا رہے ہیں سب مضبوط دلیلوں کی بنیاد پر قائم ہیں، دلیلوں سے مستنبت ہے، قرآن و حدیث کی بنیاد پر قائم ہے۔ اور ان میں سے میں ایک بات توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ان میں سے جتنے قاعدے ہیں آپ غور سے اس کو ذہن نشین کیجئے۔ اہل بدعت، گمراہ فرقے جنہوں نے رائے حق سے انحراف کیا اور کچھ نہ کچھ ہٹ گئے، بھٹک گئے، وہ انہی اصولوں میں کہیں نہ کہیں جو ہے لغزش کا اور ٹھوکر کا شکار ہوئے۔ جو قرآن و حدیث سے ثابت شدہ اصول ہیں ان سے انحراف اختیار کیا، بدعات میں پڑ گئے، سنت کی مخالفت میں پڑ گئے، اور قرآن و حدیث کے جادہ حق سے ہٹ گئے۔ لہذا بغور سماعت فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خیر خواہی کا واجب ہونا، ابھی تھوڑی سی وضاحت ہوگی کہ اللہ کے لیے خیر خواہی کیا ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، عام مسلمانوں کے ائمہ، ولاۃ امور اور علماء کے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ عام مسلمانوں کے لیے خیر خواہی کا فرض ہونا، لازم اور واجب ہونا، سنت نہیں، فرض ہے کہ ایک آدمی، ایک مسلمان اگر ہے تو اللہ کے لیے خیر خواہی، رسول کے لیے خیر خواہی، عام مسلمانوں کے لیے، اور ان سے پہلے ائمہ مسلمین کے لیے خیر خواہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت نقل فرمائی فعن تمیم الداری رضی اللہ تعالی عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدین النصیحہ، کہ دین نصیحت ہے، سراپا، سر تا سر
پورا کا پورا نصیحت ہے، خیر خواہی ہے، بھلا چاہنا ہے۔ اس کا مطلب اگر کسی انسان کے اندر خیر خواہی کے بدلے کسی کے لیے بد خواہی ہو، کسی کا برا چاہنے والا کوئی مزاج ہو، جیسا کہ آج کل ہمارے ہاں ایک آدمی مسلمان بھی اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے، نماز روزے کا مظاہرہ کرتا ہے، اپنی پاک دامنی اور تزکیے کا شوقین بھی ہوتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دوسرے مسلمانوں کے حق میں برا چاہنے والا، بدخواہی کرنے والا، گندے منصوبے بنانے والا، برائی میں کے منصوبوں کو میں مدد کرنے والا بنتا ہے۔ ایسا شخص جتنا خیر خواہی کی خلاف ورزی کر رہا ہے اتنا دین سے دور ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں الدین النصیحہ، دین سراپا نصیحت ہے، خیر خواہی ہے۔ بعض روایتوں میں کہ 3 مرتبہ آپ نے کہا، جس سے اس کی تاکید اور اہمیت واضح ہوتی ہے کہ دین خیر خواہی ہے، دین خیر خواہی ہے، دین خیر خواہی ہے۔ قلنا، ہم نے کہا، صحابہ نے پوچھا، لمن، کس کے لیے خیر خواہی، کس کا بھلا چاہنا؟ تو آپ نے جواباً ارشاد فرمایا، للہ ولکتابہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین وعامتہ، اللہ کے لیے، اس کے رسول کے، اس کی کتاب کے لیے، اس کے رسول کے لیے، اور ائمہ مسلمین، مسلمانوں کے ائمہ جو حکام اور علماء ہیں دونوں شامل ہیں، ائمہ کے لیے، وعامتہم، اور عام مسلمانوں کے لیے۔ یہ ایک لائن کی حدیث جو متن ہے اس کا، ایک لائن میں اہل علم نے بیان کیا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جوامع الکلم کی شاندار مثال ہے۔ اس ایک لائن میں پورا دین اسلام سمٹا ہوا ہے بنیادی طور سے۔ اللہ کے لیے خیر خواہی، بندوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے حقوق ہیں، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات، اور پھر ان کے مقتضیات، شرائط سب شامل کر کے ولا اور برا اور ایمان کی تکمیل کے جتنے بھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجا، امید، خوف، جو ان توحیدوں کے معنی میں تفصیلات میں شامل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قربانی کا جذبہ، اس کے لیے محبت اور اس کے لیے نفرت کرنا، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہے جو اللہ کے حقوق میں ہے بندے پر۔ یہ ان حقوق کو ادا کرنا، یہ اللہ کے لیے خیر خواہی ہے۔ میں نے 2 جملوں میں کہا، ابھی جتنے ارکان ایمان میں ہم نے ایمان باللہ میں جتنی بھی تفصیلات پڑھی، وہ ساری تفصیلات اللہ کے لیے خیر خواہی میں شامل ہیں، ان کو اختیار کرنا۔ رسول کے کتاب کے لیے خیر خواہی، قرآن پر، جس میں پہلا جیسے اللہ کے لیے خیر خواہی میں اللہ پر ایمان، اللہ سے محبت، اللہ کا خوف، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، اطاعت، اس کو ہر اعتبار سے وحدہ لا شریک ماننا۔ ایسے ہی اللہ کی کتاب کے ساتھ خیر خواہی، یعنی قرآن کے ساتھ، وہ کیا ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے کہ یہ منزل من اللہ، اللہ کا کلام ہے۔ یہ انسانوں کے لیے دستور ہے، اس کی جتنی خبریں ہیں سب سچی ہیں، جتنے احکامات ہیں، اوامر اور نواہی کرنے کا حکم ہے یا ممانعت روکنے کا حکم ہے، دونوں کو اختیار کرنا، اسے قبول کرنا، خبروں کی تصدیق کرنا، احکامات کی تعمیل کرنا، یہ کتاب کی خیر خواہی میں شامل ہے۔ اس کتاب کو دوسرے تمام کتابوں کے مقابلے میں ناسخ اور دستور زندگی ماننا، اس پر عمل کرنا، اس کے حلال کو حلال، حرام کو حرام تسلیم کرنا، اس کے محکم کے پر عمل کرنا، متشابہ پر ایمان لانا، اور جتنی چیزیں اس کتاب سے متعلق ہیں ان تمام چیزوں کو قبول کرنا، اس کو سیکھنا سکھانا، پڑھنا، تلاوت کرنا، معنی اور مطلب کو سمجھنے کی کوشش کرنا، پھر اس پر عمل کرنا، ضرورت پڑنے پر دوسروں تک پہنچانا، تبلیغ کرنا۔ جو لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ کی، اس کی کتاب کی، ان سے دشمنی رکھنا، ان کی مخالفت کرنا، ان کا رد کرنا، یہ کتاب کے حقوق میں شامل ہے، کتاب کی خیر خواہی میں شامل ہے۔ اور ایسے ہی اللہ کی خیر خواہی کہ اللہ کے دشمنوں سے دشمنی رکھنا، اللہ کے دوستوں سے دوستی رکھنا، اللہ تعالیٰ کی مخالفت، ایمان کی مخالفت کرنے والوں کا رد کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خیر خواہی ہے۔ اگر کوئی شخص شرک کر رہا ہے یا کوئی شخص مشرکین سے، اللہ کے دشمنوں سے دوستی رکھ رہا ہے تو اللہ کا خیر خواہ نہیں ہے۔ اچھی طرح سمجھیں ولا اور برا کی بنیاد۔ اس کے علاوہ اس کے بعد رسول کے لیے خیر خواہی، رسول پر ایمان لانا، ان سے اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت کرنا، ان کی محبت ان کی اطاعت و اتباع میں ہے۔ جو رسول کا مقام ہے کسی اور کو نہ دینا، نہ اس میں غلو کرنا، نہ اس میں جو ہے جفا اور کوتاہی کرنا۔
کچھ لوگ رسول کو ان کے مقام سے بڑھا کر اللہ سے ملا دیتے ہیں، یہ غلو کرتے ہیں، اللہ کے رسول کے ساتھ یہ خیر خواہی نہیں ہے، ایمان صحیح نہیں ہے۔ کچھ لوگ رسول کے درجے کو اس طرح کم کرتے ہیں کہ رسول کا مقام اپنے کسی بزرگ، کسی ولی، کسی امام کو دے دیتے ہیں۔ ائمہ سلف نے بیان کیا، علامہ ابن تیمیہ اور دوسرے متعدد لوگوں نے، اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کی اتباع کی جا سکتی ہے تو وہ کفر کا ارتکاب کرتا ہے۔ غور فرمائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر آپ کی مخالفت میں کسی کو اس مقام پر رکھنا جو نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، وہ مقام، مرتبہ، حیثیت جو رسول دے لے لو، جس سے منع کر دے رک جاؤ، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ اب اگر کوئی اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت کے ساتھ فلاں بزرگ، فلاں امام کی اطاعت کرو یہ کہتا ہے، یہ سمجھتا ہے، عقیدہ رکھتا ہے، تو وہ کفر کا ارتکاب کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس کے جیسا عقیدہ ہوگا ویسا درجہ ہوگا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنا، آپ کی اطاعت کرنا، آپ پر ایمان رکھنا، آپ کے موافقین سے موافقت، مخالفین سے مخالفت رکھنا۔ کوئی شخص اگر آپ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے تو ہماری طاقت میں جیسا ہو، قوت ہو، جو ہمارے دائرۂ اثر میں اصول قاعدے کے مطابق ہو، طاقت اور قوت کے مطابق، ہم اس کو خاموش کرنے کی کوشش کریں، جواب دیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے حقوق ہم پر عائد ہوتے ہیں ان حقوق کی ادائیگی کرنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ پھر ائمہ دین، ائمہ مسلمین، اور یہاں بتایا وہ ولاۃ امور اور علماء ہیں۔ اس سے پہلے کے درس میں ہم نے بتایا کہ علماء اور ولاۃ امور کی سمع و طاعت واجب ہے۔ حکام اگر ظلم اور جور بھی کر رہے ہیں تب بھی ان کے خلاف بغاوت نہ کرنا، یہ اہل سنت والجماعت کا قرآن و حدیث اور اجماع کی تعلیم کی بنیاد پر عقیدہ ہے۔ اس اجماع کی مخالفت کرنے والے امت مسلمہ میں خوارج اور معتزلہ اہل بدعت گزرے ہیں۔ اگر کوئی شخص حکام، علماء کی مخالفت کرتا ہے تو وہ خوارج کے طریقے پہ ہے، قرآن حدیث کے طریقے پر نہیں ہے، صحابہ کرام اور سلف کے طریقے پر نہیں ہے۔ اور میں نے ہماری یہ بات بار بار گزر رہی ہے کہ آج ہمارے یہاں جمہوریت کے نام پر یہ لوگ سمجھتے ہی نہیں۔ ہاں، اگر آپ سلف کے اس معاملے میں بیانات اور ان کے جو اقوال ہیں وہ پڑھیں گے تو حیرت زدہ رہ جائیں گے کہ ہمارے یہاں مزاج قرآن و حدیث اور خیر امت کے مزاج سے بالکل الگ ہے۔ جمہوریت کے نام پر خارجیت نے ہر جگہ ہر دماغ پر ڈیرا ڈال دیا۔ سلف میں بعض اہل علم یہاں تک کہتے ہیں کہ عوام کو سیاسی حکومت کے معاملات کا کے پیچھے پڑنا ہی نہیں چاہیے، ان خبروں کو ہی جاننے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے کہ فلاں واقعہ ایسا ہو گیا، فلاں سیاسی معاملہ یہ ہو گیا۔ اس میں یہ ہمارا دائرہ کار یا عوام کا دائرہ کار نہیں ہے۔ ہاں، ابھی چھوڑیے کسی حکومت کی بات، کسی جماعت کے معاملے میں بھی آپ دیکھیے، کون سی جماعت ہے ہمارے یہاں جس کے یہاں عوام اور خواص، ارباب عاملہ، جیسے کوئی تنظیم بنتی ہے تو یہ عاملہ کے ارکان ہیں، یہ شورا کے ارکان ہیں، یہ عوام ہیں۔ کیا عاملہ اور شورا کو جو باتیں معلوم ہوتی ہے وہ ساری باتیں عوام کو بھی معلوم ہوتی ہیں؟ اور ان کو نہ معلوم ہونا یہ اسلام کے خلاف ہے، اور وہ عام آدمی یہ شکایت کر سکتا ہے کہ مجھے نہیں بتایا امیر صاحب نے، فلاں صاحب نے۔ ایک نظام ہے، ہر ایک کا دائرہ کار ہے۔ اس دائرہ کار میں اگر کوئی شخص کوئی کام کر رہا ہے اور دور سے دیکھنے والے کو لگتا ہے کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے تو بغیر اس کے سلسلے میں تحقیق کیے ہوئے، سمجھے ہوئے، اس کو جانے بغیر اس پہ لب کشائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض صحابہ کرام کے بیانات حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو سورہ تحریم میں بعض ازواج کے بارے میں معاملہ آیا، 1 سال تک خاموشی اختیار کی ابن عباس نے کہ مجھے اس بارے میں معلومات صحیح نہیں ہے، تو جب تک اہل علم کی طرف رجوع نہ کر لوں میں اس سلسلے میں کچھ نہیں کہوں گا۔ 1 سال تک حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، ایک صحابی رسول۔ ایسی بہت سی مثالیں ملے گی۔ ہمارے یہاں لوگ سمجھتے ہیں ہوٹلوں پہ بیٹھ کے چلتے پھرتے کوئی اخبار پڑھا، کوئی بیان سنا، سچی جھوٹی بات کی تحقیق کیے بغیر ہم اس کو نہ صرف یہ کہ بڑھانے لگتے ہیں بلکہ اس کا تجزیہ کرتے ہیں، تحلیل کرتے ہیں، کسی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، کسی کو برا اور کسی کو اچھا بولنے لگتے ہیں، اور اسی مزاج کا فائدہ اٹھا کر اعدائے دین نے مسلمان نوجوانوں کو بالکل جو ہے افراتفری کے مزاج میں اور خارجیت میں مبتلا کر رکھا ہے کہ ان کو ایک خبر سنائی جائے اور اس میں وہ مصروف ہو جائیں۔
ارے مسلمان علماء تو بزدل ہیں، وہ تو ایسے ہیں، فلاں حاکم ایسے ہیں، اور خاص طور سے انہی کے بارے میں ایسی خبریں پھیلائی جاتی ہے جن کو نشانہ بنانا مقصود ہوتا ہے، جن کے تعلق سے نفرت میں مبتلا کرنا مقصود ہوتا ہے، جن سے دور کرنا مقصود ہوتا ہے۔ یہاں اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ اہل علم نے بیان کیا کہ یہ جو خارجیت کا مزاج تھا، آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف صحابیت نہیں، صحابیت میں بھی انتہائی اعلیٰ مقام کے حامل، ہاں، حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق کے بعد تقریباً اجماع ہے کہ سب سے افضل ان شیخین کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے جو 6 اصحاب میں سے تھے جن کو حضرت عمر نے مقرر کیا تھا کہ آپ ان 6 لوگ مشورہ کر کے جو ہے خلیفہ مقرر کریں، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ذمہ لے لیا، اپنے آپ سے کو برات کا اظہار کر کے، سب لوگوں نے رضامندی کی، اور پھر انہوں نے مختلف لوگوں سے چھان بین کرنے کے بعد ملاقاتیں کی کئی دنوں تک، اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر کیا، اور پھر اس پر سارے اس وقت کے موجود صحابہ متفق ہو گئے، مخالفت کسی نے نہیں کی۔ تو یہ اجماع ہوا اس بات پر کہ حضرت عثمان غنی کا درجہ شیخین کے بعد ابوبکر صدیق، عمر فاروق کے بعد سب سے بڑھا ہوا ہے۔ ذو النورین، جنت کی بار بار بشارتیں، کیا مقام اور درجہ ہے۔ لیکن جب اس زمانے کے بلوائی عبداللہ بن سبا، یہودی منافق، جو یہودی تھا اور منافقت اختیار کر کے ہمارے اندر آیا، اور یہ آج کل ہمارے یہاں بھی ہو رہا ہے، فتنے کی پکار پر لبیک کہنے والے بہت ہیں۔ میں ابھی ایک کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں علامہ ابن بطہ آج سے صدیوں پہلے انہوں نے کہا کہ ایسے حالات اور فتنہ اور شورش اور لوگوں میں، عوام میں اس قدر جہالت ہے، شخصیتوں کو نہ پہچاننے کا مزاج، میں یہ اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، اور منہج کو نہ جاننے کا نتیجہ۔ علامہ ابن بطہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا مزاج ہو گیا کہ اگر آج کوئی شخص کھڑا ہو کر یہ دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں، نبوت کا دعویٰ کرے، تو سارے لوگ، سارے مسلمان یہ ایک بالکل کھلے طور پر جانتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ اس کے باوجود اگر کسی نے دعوی نبوت کیا تو ہمارے یہاں جہالت کے میں مبتلا لوگ ایسے مل جائیں گے جو اس کا ساتھ دیں گے اور اس کی نبوت پر شاید یقین کر لیں۔ یہ ابن بطہ نے صدیوں پہلے کہا تھا، آج کے حالات دیکھتے تو کیا کہتے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے جھوٹے نبی کی جھوٹی امت آج پنپ رہی ہے دنیا کے مختلف علاقوں میں، ہاں، ان کی بات غلط نہیں ہے۔ ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، ایک اسی کے ضمن میں ایک شارح نے، ایک عالم دین عرب عالم نے لکھا کہ اگر بولے مجھے یقین ہے، انہوں نے لکھا کہ مجھے یقین ہے کہ اگر یہودی کوئی شخص آ جائے آج مسلمان سماج میں، ہاں، مسلمانوں کا لباس پہن کر آئے، اور بہت سے لوگوں کے لیے تو اس لباس کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہاں، کافروں کے ہی لباس میں رہے، کوٹ پینٹ ٹائی وغیرہ یا جو بھی پہنتے ہیں وہ لوگ، مسلمان بھی پہنتے ہیں، تو اگر اس لباس میں بھی رہے اور وہ امریکہ اور یورپ اور مسلمان دشمنوں کے خلاف کچھ تقریر کر دے، نعرے لگا دے، جذباتی باتیں کہے، فلسطین اور وہ مسلمانوں کے جو مظالم ڈھائے جانے والے علاقے ہیں شام وغیرہ کے تعلق سے کچھ جذباتی بات کر کے اسرائیل کے خلاف ہلہ بولنے کی بات کر دے کہ اے فلسطین اٹھو، فلسطین کے لیے نوجوانوں اٹھو، تو وہ کتنا بڑا بھی کافر ہو، چاہے یہودی ہی کیوں نہ ہو، مسلمانوں کا ایک طبقہ اور نوجوانوں کی ایک جماعت تہور اور جذبات کا شکار ہو کر اس کے پیچھے ہو لے گی، وہ سمجھے گی کہ یہ فلسطین لے جا رہا ہے لیکن وہ تل ابیب لے جائے گا، اور لے جا رہے ہیں۔ عام بات ہے عالم اسلام میں، عام بات ہے۔ تو کیا کرنا چاہیے یہ مسلمانوں کو؟ ان چیزوں سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ میں یہ عرض کر رہا تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، یہ آج کی کیفیت یہ ہے، حضرت عثمان کے خلاف عبداللہ بن سبا یہودی نے اپنے ٹولے کے ساتھ مسلمانوں کے ایک گروہ کو بھڑکایا، ورغلایا، اکسایا، جذباتی بنایا کہ یہ دیکھو یہ غلط کر رہے ہیں۔ آج ہمارے یہاں بھی کچھ لوگ خلافت و ملوکیت والی بات لکھتے ہیں تو کہتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرابت داری کو ترجیح دی، نعوذ باللہ من ذالک، اور نہ جانے کیا کیا الزامات لگاتے ہیں۔ سید قطب صاحب ہوں، مولانا ابو العلا مودودی صاحب ہوں، اللہ ان کی بخشش فرمائے، ان کی تحریروں میں یہ بات کھلے طور پر نظر آئے گی، ہاں، اور ہمارے یہاں لوگ اس بنیاد پر ان کو تنقید کا نشانہ بنا لیتے ہیں۔
حقائق جانتے نہیں، مقامات جانتے نہیں، اسلامی اصولوں کو جانتے نہیں. یہ آج کے اگر سید قطب وغیرہ اس گمراہی کا شکار ہیں ہوئے تو کیا تعجب کی بات ہے. اس زمانے میں جو خیر القرون کے بعد والا زمانہ ہے، اس زمانے میں عبداللہ بن سبا نے یہی خارجیت جو آج کے زمانے میں جمہوریت کے نام پر خبریں چلتی ہے، عوام میں تبصرے ہوتے ہیں، حکام اور حکمراں کے خلاف باتیں بولی جاتی ہے، ان کے خلاف تنقیدیں ہوتی ہے، لوگوں کو بھڑکایا اور اکسایا جاتا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی رسول اور اعلیٰ ترین مقام کے حامل مسلمان کے خلاف جب اس نے باقاعدہ مہم چلائی تو بلوائیوں کا ایک طبقہ اس کے ہاتھ میں آ گیا، اور ایسا آیا کہ مدینہ جو ہے ان کے قبضے میں آ گیا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین ہونے کے باوجود اپنے گھر میں نظر بند اور قید ہو کر رہ گئے. سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، تصور کیجئے کہ یہ حکام کے ساتھ خیر خواہی نہ کرنے کا کتنا بھیانک نتیجہ آتا ہے. یہ جو خیر خواہی کی تعلیم دی کہ خیر چاہیے آپ، حکام کے تعلق سے تنقیدیں کرنا، سر عام مخالفت کرنا، ان کی غلطیوں کو اچھالنا، اگر غلطی ہے بھی تو اچھالنا، یہ قرآن و حدیث میں انتہائی شدت سے ممنوع ہے. شدت کے ساتھ صاف حدیث ہے، اس کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا ہے کہ اگر کسی والی یا حاکم کی آپ کوئی غلطی اگر پا بھی جائیں اور اس کو دیکھیں کہ یہ غلط کر رہا ہے، قرآن و حدیث کے خلاف ہے، تو آپ اس کو ملاقات کریں، اس کا ہاتھ پکڑیں اور تنہائی میں لے جائیں اور اس کی اس غلطی پر جو ہے اظہار کریں. اگر اس نے قبول کر لیا تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر قبول نہیں کیا تو تم نے تمہارے اوپر جو ذمہ داری ہے اس کو نبھا دیا، اللہ تم سے نہیں پوچھے گا. یہ حدیث کے جملوں کا مفہوم میں نے بیان کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. پھر سے آج کوئی مسلمان مجھے نہیں لگتا جمہوری فکر کے سائے میں اس حدیث کو جانتا ہو، اور جانتا ہو تو مانتا ہو. عملی طور سے تو کوئی دکھتا نہیں ہے الا ماشاء اللہ. ہاں، ہمارے یہاں اگر ابھی بہت سارے لوگوں کو بتائیں گے تو اس حدیث کی بھی تعویل کریں گے، اس میں کیڑے نکال لیں گے کچھ نہ کچھ کہ نہیں یہ ایسا نہیں، ایسا ہے، اس کا معنی یہ نہیں، یہ ہے. خارجیت اور جمہوریت کا اثر ایسا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر حاکم کوئی ملے تو علماء نے اس کی تشریح میں، اس حدیث کی تشریح میں کہا کہ اگر آپ حاکم سے، ذمہ دار سے مل کر اس کی اصلاح کر سکتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے. اس کو سمجھائیں، نہ مانے تو کوئی بات نہیں، آپ نے اپنا ذمہ پورا کر دیا. مان لے تو بہت اچھی بات ہے. اگر آپ مل نہیں سکتے تو آپ خط لکھ سکتے ہیں، تحریر لکھ سکتے ہیں. ہاں، ابھی وہ زمانہ نہیں رہا، تار کر سکتے ہیں، ابھی موبائل کے ذریعے سے میسج دے سکتے ہیں اس کے اپنے اکاؤنٹ پر، عوامی طور پر نہیں، اخبار میں نہیں، ٹی وی چینل پر نہیں، فیس بک اور کیا نام ہے واٹس ایپ وغیرہ جیسے عمومی عوامی سطح پر سوشل میڈیا پر تشہیر نہیں کرنی ہے. یہ اسلام کا، مسلمانوں کا طریقہ ہرگز نہیں ہے. یہ میں بار بار دہراتا ہوں، اور یہ آپ بھی بار بار دہرائیں، لوگوں کو بتائیں. یہ جو ہمارے ہاں واٹس ایپ اور اس پر لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت تیر مار رہے ہیں، اسلام سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، لوگوں کی غلطیوں کو اچھال کر سمجھتے ہیں اصلاح کر رہے ہیں، نہیں. یہ نصیحت کے خلاف ہے، ہمارے عقیدے اور طریقے کے خلاف ہے کہ مسلمان ائمہ اور ان کی مخالفت، اس کا کتنا نقصان ہوتا ہے. آپ جب کسی حاکم یا کسی عالم، تھوڑی دیر کے لیے میں تھوڑا سا اشارہ کر رہا ہوں، غور کیجئے گا بعد میں، ایک عالم دین ہے، وہ عالم ہو یا حاکم ہو، ہاں، کیا آپ ایسا سمجھتے ہیں کہ ان کو فرشتہ ہونا چاہیے، معصوم عن الخطا ہونا چاہیے؟ اس کے گھر میں کسی نے کیا، رشتہ دار میں تو ہمارے یہاں لوگ چلانا، ارے وہ عالم بنتے ہیں، وہ عالم بنتے ہیں، دیکھو ان کے گھر میں تو ایسا ہو گیا. اس کے گھر میں کسی نے اگر کوئی غلطی کی ہے، اس کا ذمہ دار وہ عالم ہے، وہ داعی ہے، اب اسے دین کا کام، دعوت کا کام چھوڑ دینا چاہیے. آپ اپنے دل سے فتویٰ پوچھیے. نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دعوت نہیں دی تھی، وہ کافر تھا، تو ہمارے یہاں کے چلتے پھرتے مفتی یہ کہیں گے کہ نوح علیہ السلام کو دعوت دینے کا حق نہیں تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب سگا چچا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ تعالیٰ نے قرآن اتار کر بتایا کہ یہ نبی ہیں، پیغمبر ہیں، یہ اپنا کام کر رہے ہیں. اگر سگے چچا نے، قریبی رشتہ دار نے مخالفت کی تو اس کا الزام نبی پر نہیں آئے گا، اس کے جواب دہ نبی نہیں ہے، اس لیے کہ نبی نے اپنی کوشش کی، اپنی ذمہ داری ادا کر دی. اب ابو لہب اور اس کی بیوی کا ذمہ دار جو چچا اور چچی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کے عمل اور بدعقیدگی کے ذمہ دار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے. آپ نے اپنی دعوت و تبلیغ کا حق ادا کر دیا. تو تھوڑی دیر کے لیے یوں سوچئے، ایک تو یہ میں نے تھوڑی سی وضاحت کی، ایک عالم ہے، کچھ کام کر رہا ہے،
دعوت کا کام کرتا ہے، لوگ اس کی طرف اپنے مسائل لے جاتے ہیں، رہنمائی حاصل کرتے ہیں، سوال جواب اور دین کی رہنمائی. یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے میرے بھائیوں، چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. علماء کا وجود بار بار میں کہتا ہوں. ہاں، امام شاطبی کا قول، اور ابھی علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کا الجزائر میں انہوں کا جلسہ ہوا، ایک کتاب میں نے پڑھا تو ایک صاحب نے بحث کی وہاں، محاذ جبہہ جو شدت پسندوں کا اس کے خلاف تقریر کی علامہ البانی نے. تو تقریر کے بعد سوال و جواب ہوا، تو وہ مناقشہ جو ہوا اس میں کسی نے سوال کیا علماء کے بارے میں، وہ لمبی چوڑی بحث ہے. اس ضمن میں علامہ البانی رحمہ اللہ نے ایک سوال کیا کہ تمہارے درمیان یہ جو لوگ کام کر رہے ہیں اسلامی حکومت قائم کرنے کے لیے، آپ کا دعویٰ ہے کہ ہم اسلامی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں، کتنے علماء ہیں آپ کے پاس؟ ملینوں لوگوں میں کتنے علماء ہیں؟ ملائی ہیں. کہا نہیں. کیا 100 سینکڑے میں ہے؟ کہا نہیں. کتنے علماء ہیں؟ کہا نہیں ہے. کہا علماء نہیں ہیں تو آپ رہنمائی کس سے لیتے ہیں؟ کہا آپ جیسے لوگوں کی طرف. تو اس کا مطلب یہ کہ آپ اپنی ایک تنظیم چلا رہے ہیں، حکومت قائم کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں. یہ البانی صاحب کا جواب اپنے الفاظ میں نقل کر رہا ہوں، اپنے گروہ میں. لیکن آپ کے درمیان علماء نہیں ہیں، ہم جو آپ کی تنظیم میں نہیں ہیں، آپ ہم سے رہنمائی لیں گے. اس کا مطلب یہ کہ آپ قوت و معنی کے اعتبار سے ابھی تنظیم میں مکمل نہیں ہیں. جو کام آپ اپنے سر پہ اوڑھ رہے ہیں اس کام کو ادا کرنے کی آپ کے اندر طاقت اور صلاحیت نہیں ہے، اور آپ نے ذمہ داری اٹھا لی. کئی سوالات کے بعد انہوں نے ایک سوال یہ کیا البانی صاحب نے کہ آپ کے درمیان اطباء کتنے ہیں؟ اگر بیمار پڑ جائے، کوئی زخمی ہو جائے تو اس کا علاج معالجہ کرنے والے کتنے؟ کہا بہت ہیں. کہا سینکڑوں تو ہوں گے. کہا ہاں ہیں. کہا جسم کی امراض کا علاج کرنے کے لیے آپ کے درمیان اطباء ہیں، طبیب ہیں، اور علماء جو روحانی بیماریوں کا علاج کرنا چاہتے ہیں وہ ہے ہی نہیں آپ کے درمیان. ہاں، ایک سوال کا جواب دیجئے کہ ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ میں مسلمانوں پر جو ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے سیاسی اور حکومت کی طرف سے، سیاسی بنیاد پر حکومت، ان کو اس سلسلے میں ان کا حق دلاؤں گا. ایک آدمی یہ دعویٰ کرتا ہے. بہت غور سے سنیے گا، علم کی باتیں ہیں، اہل علم، گہرے علم والے علامہ البانی فرما رہے ہیں. ایک آدمی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ آپ جو ہے میں مسلمانوں کے حقوق دلانے کے لیے جد و جہد کروں گا، کوشش کروں گا، اور سیاسی لڑائی لڑوں گا، حکومت اور اقتدار حاصل کر کے حکومت کے لوگوں سے مظالم کو روکوں گا. یہ ایک دعویٰ اور یہ ایک کوشش ہے. ہم مان لیں وہ مخلص ہے. ایک طرف یہ آدمی، اس کے بالمقابل ایک دوسرا آدمی جو یہ کہتا ہے کہ میں مسلمانوں میں جو بے دینی ہے، انحراف ہے، بدعت و خرافات ہے، شرکیات ہے، عقیدے کی خرابیاں ہیں، اس کی اصلاح کر کے ان کو ہدایت کی طرف لاؤں گا، گمراہی سے ہدایت کی طرف لانے کی کوشش کروں گا. یہ علماء کا کہنا ہے. تو یہ عالم یہ زیادہ اہم ہوا یا یہ سیاسی حقوق دلانے کا وعدہ کرنے والا جو کبھی دلا سکتا ہے، کبھی نہیں دلا سکتا، چلا سکتا ہے، بک سکتا ہے، اور نہ جانے کیا کیا ہو سکتا ہے. یہاں بھی خرابیاں ہیں، لیکن دونوں دعوے میں اہمیت کا حامل کون سا دعویٰ ہے اور زیادہ ضرورت کس چیز کی ہے مسلمانوں کو؟ علامہ البانی نے اس میں یہ کہا کہ آپ نے اگر فرض کیجئے کہ طاقت کے بل پہ آج فرض کیجئے کہ اقتدار حاصل کر لیا، تو کیا آپ جبراً حکومت نافذ کریں گے کہ سینما بند کر دو، عورتوں کا پردہ لازم ہے؟ اب آپ نے اگر اچانک جو ہے پردہ لازم کیا تو وہ عورتیں جو بے حجابی اور بے حیائی کی عادی ہو چکی ہیں، کیا آپ کے نافذ کرتے ہی، حکم و فیصلے کو نافذ کرتے ہی وہ حجاب اور پردے کی عادی ہو جائیں گی، اس کی پابندی کرنے لگیں گی؟ کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ مسلمان عورتوں میں سے ہی کچھ عورتیں جو ہے اس کی مخالفت کریں، کچھ تنظیمیں اس کی مخالفت کریں؟ اور دیکھ رہے ہیں عالم اسلام میں، پاکستان وغیرہ میں دیکھا، ہاں کتنے فتنے ہیں. ہاں، این جی اوز قادیانیوں کی اور دوسرے ملحدین کی، ایسی بہت ساری این جی اوز ہیں خواتین کی، مردوں کی، جنہیں اسلامی حدود بیجا پابندیاں لگتی ہیں، آزادی کی مخالفت لگتی ہیں، جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت اور توہین کے جرم میں بنایا گیا قانون ظلم اور زیادتی کا آلہ لگتا ہے، اس کی مخالفت کرتے ہیں. تو اگر آپ نے بالفرض اگر بنا بھی لیا تو کیا یہ مسلمان فوراً قبول کر لیں گے ذہنی طور سے؟ نہیں. تو اس میں انہوں نے بیان کیا کہ پہلے آپ کو ضرورت ہے کہ ذہنی علمی تربیت کریں، ذہن سازی کریں کہ اسلامی حکومت قائم ہونی ہے اگر، یا اس کو نافذ کرنا ہے، تو لوگ اس پر عمل کرنے کے لیے جبراً نہیں، زور اور قوت کی بنیاد پر نہیں، دل کے اطمینان کے ساتھ برضا اور رغبت اس کو قبول کریں. اور ایسی تربیت کرنے کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ علماء کی. علماء تربیت کرتے ہیں.
عالم صرف درس تقریر دیوے تو ہی ایسا ضروری نہیں ہے کہ اس کا فائدہ ہے. سماج میں رہتے ہوئے چلتے پھرتے اگر وہ گفتگو میں بیٹھکوں میں اپنے سامنے آنے والی انحرافات کی اصلاح کرتا ہے, اس کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ غلط ہے, یہ شرک ہے, یہ بدعت ہے. قرآن اس سلسلے میں یہ کہتا ہے, حدیث کی دلیل یہ ہے, یہ فلاں گمراہی ہے. اگر وہ لوگوں کی چلتے پھرتے مجلسوں میں بھی رہنمائی کرتا ہے تو اس کا وجود بہت بڑی غنیمت ہے. اب آپ اس عالم کو نشانہ بنا کے لوگوں میں بے عزت کر رہے ہیں, ارے وہ تو ایسا ہے, اس کے گھر کا معاملہ تو ایسا ہے, اس کی کیا حیثیت ہے کہ لوگوں کی اصلاح کرے؟ اس کو بولنا پہلے اپنے گھر کی اصلاح کرے. تو مطلب یہ کہ آپ کیا کر رہے ہیں. یہ سب کرنے کے بعد آج ہمارے سماج میں یہ ہو رہا ہے. غور کیجئے تھوڑی دیر کے لیے, کسی شخصیت پر نہیں, صرف دینی بنیاد پر غور کیجئے کہ اگر 2-4 علماء ہیں کام کر رہے ہیں, کچھ علماء نہیں کرتے, کچھ کرتے ہیں, ان کے تعلق سے ہم نے یہ پھیلایا کہ ان کا کردار ایسا ہے, وہ اس لائق نہیں ہے, ان کے گھر میں ایسا ہے, تو سننے والے اس کے تعلق سے کیا مزاج بنائیں گے؟ اس عالم کے تعلق سے اس کی عزت کم ہو جائے گی. ہو سکتا ہے کہ اس سے جو استفادہ کرتے تھے, کوئی ضرورت پڑے اس کی طرف رجوع کر کے سوال پوچھنا, جواب پوچھنا کہ اس بارے میں آپ رہنمائی کیجئے, تو جب اس عالم کے تعلق سے یہ بدگمان ہو چکیں گے تو اس کی طرف رجوع تھوڑی کریں گے. مطلب آپ نے اپنی کوششوں سے اس عالم میں اور عام آدمی میں دوری پیدا کر دی. آپ نے دوری پیدا کر دی, اس کا مطلب ہدایت اور ضلالت کے درمیان آپ نے دیوار کھڑی کر دی. اب جو گمراہ ہے وہ گمراہ رہے. دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والا جو ایک مسلمان ہوتا ہے, کنتم خیر امۃ اخرجت للناس, اس کے برخلاف آپ جو ہے فساد پھیلانے کا کام کر رہے ہیں کہ لوگوں کو ہدایت سے, دین سے, قرآن حدیث کی تعلیم سے دور کر رہے ہیں. چھوٹا موٹا گناہ نہیں کر رہے ہیں آپ. نیکی کو پھیلانے والی تو فرصت نہیں ہے, جہالت ہے تو علم بھی نہیں ہے, علم نہیں ہے, فرصت نہیں ہے, رغبت نہیں ہے, اور جو کر رہا ہے اس کی ٹانگ کھینچ کے اپنے آپ کو اس مقام پہ نہیں لے جا سکتے تو ارے اس کا نام ہوگا, اس کو لوگ اچھا بولتے ہیں تو اس کو گرایا جائے تاکہ ہماری عزت ہو. تو اپنی اس عزت کی خاطر آپ دین کی مٹی پلیت کر رہے ہیں, دعوت و تبلیغ کو نقصان پہنچا رہے ہیں, عالم دین کو نشانہ بنا کر آپ اسلام کو نشانہ بنا رہے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, 20 علماء کی کتابیں آج ملے گی, اور یہ چیزیں آپ کو عقیدے کی کتابوں میں علماء سلف نے لکھی ہے, بیان کیا ہے کہ حکام اور علماء کے خلاف لب کشائی کرنا, لوگوں میں جو ہے تنقیدیں کرنا, یہ فساد پھیلانا ہے, مسلمانوں کے آپس میں ایک دوسرے کے اعتماد کو ٹھیس پہنچانا ہے. اس سے شر اور فتنے کا دروازہ کھلتا ہے, اس سے آپس میں دوریاں بڑھتی ہیں, تعاون کی فضا کمزور سے کمزور تک ہو جاتی ہے, اور پھر بات بڑھتے 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 کبھی کبھی قتل و غارت گری تک ہوتی ہے کہ مسلمان کا قتل کرتا ہے, مسلمان کا مال لوٹتا ہے, مسلمان کے خلاف غیبت, چغلی, منصوبے, اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ مسلمان غیر مسلموں کا ساتھ دیتا ہے مسلمان بھائی کے خلاف. پوری اسلامی تاریخ ایسے واقعات سے اور نقصانات سے بھری پڑی ہے, اور یہ نتیجہ ہے اس اصول کو نظر انداز کرنا کہ مسلمان حکام, ائمہ, علماء اور عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کرنا. آپ یہ اگر کسی کی غیبت کرتے ہیں نا, عالم اور حکام کی چھوڑ دیجیے, عام آدمی کی بھی غیبت کرتے ہیں, قرآن سب جانتے ہیں کہ یہ مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے. ہاں, آپ کسی کی برائی جاننے کے بعد اس کی اصلاح کے لیے نہیں تڑپتے ہیں, بلکہ اس کے برخلاف آپ وہاں جا کر واٹس ایپ اور ٹویٹر اور اس پہ خاموشی سے جھوٹے نام سے مشہور کرتے ہیں کہ ایک صاحب ایسے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں اور ان کی ایسی شخصیت ہے. آپ کے جانکار لوگ جو ہیں سمجھ جاتے ہیں کہ اشارہ فلاں شخصیت کی طرف ہے اور اس سے لذت لیتے ہیں. یہ دین ہے؟ اصلاح ہے؟ نہیں, یہ خارجیت ہے, خارجیوں کا مزاج ہے. حکام اور علماء کا معاملہ تو اس سے بھی بڑھ کر ہو جاتا ہے کہ آپ ان کی غلطیوں کی تشہیر نہ کریں. ایک تو وہ جو حقیقت میں غلطی ہے, اور اگر حقیقت میں غلطی نہیں ہے, آپ کی غلط فہمی ہے, غلط خبر ہے, بغیر تحقیق کے آپ ایسا کر رہے ہیں تو اور زیادہ سنگین جرم بن جاتا ہے. تو اللہ کے نبی, میں نے کافی جو ہے چاہتا تھا کہ سرسری طور سے گزر جائیں, لیکن پھر بھی کافی تفصیل بیان کی. یہ باتیں مختلف پیرایوں میں ہمارے کئی دروس میں آ رہی ہیں, لہٰذا لیکن میں نے جو آج باتیں بیان کی, ہو سکتا ہے کچھ نئے پہلو بھی اس میں آئے ہوں. میں اس میں خاص طور سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ غور کیجئے, جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آج ہم اور آپ عقیدے میں رکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف زبان
کھولتا ہے، تان و تشنی کرتا ہے، تو ہمارے اسلاف کا قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ کھلا فتویٰ ہے عقیدے کی کتابوں میں کہ وہ ملحد ہے، زندیق ہے، بے دین ہے، ایک صحابی کو اگر کسی نے نشانہ بنایا۔ لیکن اس صحابی کے خلاف جب ماحول بنایا گیا، یہ خارجیت اور اس وقت کی جمہوریت، اس وقت یہ اصطلاح نہیں رہی ہوگی لیکن جمہوریت بھی وہی دیتی ہے، اس لیے میں جوڑ کے بولتا ہوں کہ جمہوریت ہر شخص کو آزادی رائے کا مطلب آج لوگ غلط سمجھتے ہیں، اسلام کا وہ مزاج نہیں ہے، وہ تعلیم نہیں ہے۔ تو اس درجہ لوگوں میں پہنچ گیا کہ اس وقت کے عام لوگ، صحابہ نہیں تھے اس میں، ہاں، اس سے وہ اتنے متاثر ہوئے۔ یہ غیبت، چغلی، حاکم اور عالم کے خلاف ماحول اور فضا بنانے کا نتیجہ دیکھیے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جیسے صاحب فضیلت بلکہ صاحب فضائل صحابی رسول کو نظر بند کیا گیا اور بالآخر قتل کیا گیا بے دردی سے۔ ان کا وہی کنواں جو انہوں نے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا، اس کا پانی روک دیا گیا، ان کو اور ان کی اہلیہ کو ان کے گھر میں تلاوت قرآن کے دوران شہید کیا گیا، اور شہید کرنے والوں میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے بھی شریک تھے، ہاں، وہ اچھے مسلمان۔ یعنی جب یہ فضا بگڑتی ہے، عالم حاکم کے خلاف آپ ماحول بناتے ہیں، ہاں، اس وقت کے فیس بک ٹویٹر کا جو بھی سسٹم رہا ہو، ہاں، اس وقت کی خبروں کی تشہیر اور ماحول سازی کا سارا استعمال کیا گیا، تو نتیجہ کہاں تک پہنچتا ہے؟ یہ چھوٹا موٹا نقصان ہے۔ مسلمانوں کی راجدھانی اور حرم مدینۃ المنورہ میں خلیفہ رسول کی شہادت یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں تھا، اور یہ کس وجہ سے ہوا؟ یہ خارجی مزاج کی وجہ سے، جس کو ہم چھوٹی موٹی بات سمجھتے ہیں کہ کسی حاکم کے خلاف کوئی بھی خبر آئی فوراً اس کو اڑا کر اس کے خلاف جو ہے تبصرے شروع کر دیے، فتوے دے دیے، فیصلے سنا دیے، اور برے برے القاب کے ساتھ عوام میں اس کو ذکر کرنے لگے۔ یہ کوئی دین کی خدمت نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن حدیث کے خلاف ہے۔ ہاں، اس خبر کو بڑھانا یہ برا ہے، تو اس سے نفرت کرنا حاکم کے لیے۔ بعض علماء نے یہاں تک لکھا ہے، اہل علم نے، مجھے لگتا ہے امام شاطبی نے، اگر کسی آدمی کو دیکھو کہ وہ مسلمان حکام کے لیے جو دین کی پر قائم ہے، چاہے ان کے اندر فسق و فجور ہے، اگر ان کے لیے دعا نہیں کرتا، امام شاطبی کا قول ہے یہ، تو سمجھ لیجئے کہ اس کے اندر خارجیت کا مزاج ہے۔ اب دعا نہ کرنے کے ساتھ ساتھ اگر آج کے ماحول میں وہ دیکھتے کہ تنقیدیں کوئی کر رہا ہے، مخالفت کر رہا ہے، خبریں پھیلا رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، ان کی اصلاح کے بغیر اخبارات میں اور دوسری جگہوں پر تبصرے کر رہا ہے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ یہ تو بڑی درجے کی خارجیت ہو گئی، پہلے درجے سے۔ آگے بڑھتے ہیں ہم، ہاں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عام مسلمان ائمہ کے لیے خیر خواہی، ان کا بھلا چاہنا، ان کے حق میں دعائے خیر کرنا، ان سے اگر خطا اور غلطی ہو گئی تو اس کی شریعت کے دائرے اور اصول کے مطابق اصلاح کی کوشش کرنا، ان کی غلطیوں کی تشہیر نہ کرنا، لوگوں کے دلوں میں ان کے خلاف نفرت پیدا نہ کرنا، اس لیے کہ ایسا کرنے سے مسلمانوں کے اتحاد و اتفاق کو چوٹ پہنچتی ہے، مسلمانوں میں کمزوری آتی ہے، آپس کے محبت اور الفت کے ماحول کو دھکا لگتا ہے، اور بہت سارے نقصانات پھر اس کے جلوں میں آتے ہیں۔ نتیجے کے طور پر مسلمان کافروں کے لیے آلہ بن جاتا ہے، ان کے لیے نرم چارہ بن جاتا ہے۔ اس کی بنیاد پر مسلمان جب کمزور ہوتے ہیں تو غیر مسلموں کے لیے آسانی ہو جاتی ہے کہ مسلمانوں کو لڑایا جائے، ان کو آپس میں الجھایا رکھا جائے، دعوت و تبلیغ کے محاذ سے ان کو ہٹا دیا جائے اور اپنے مقاصد حاصل کیے جائیں۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر ملک، ہر علاقے میں یہ چیز کامن ہے، عام ہے۔ جس ملک میں یہ مزاج جمہوریت اور خارجیت کا جتنا کم ہے، اتنا وہ فتنے سے محفوظ ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ہاں، عام مسلمانوں کے لیے بھی خیر خواہی کا معنی میں سمجھتا ہوں کہ اس تشریح میں آ گیا کہ عام مسلمان کے تعلق سے بھی انسان کو، ایک مومن بندے کو خیر خواہ ہونا چاہیے، اور خیر خواہی یہ نہیں ہے کہ آپ اس کی غلطیوں کو جو ہے مشہور کریں اور لوگوں میں پھیلائیں۔ آگے بڑھتے ہیں دوسری روایت، وعن جریر بن عبداللہ البجلی، جریر بن عبداللہ بجلی رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہ قال، انہوں نے فرمایا کہ بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت کی۔ بیعت بیع سے بنا ہے، خرید و فروخت، تو یہ عہد و پیمان، اپنے آپ کو گویا بیچنا، معاہدہ کر لیا۔ یہ بیعت اسلام کی ہوتی تھی، ہاں، یا پھر مسلمانوں کا جو حاکم ہے اس پر۔ آج کل ہمارے یہاں اگر کوئی سلسلے کی بیعت ہوتی ہے، صوفیہ جیسے لیتے ہیں، ہاں، یا پھر کوئی جماعت ہے
جماعت فلاں، جماعت فلاں، جماعت اسلامی، جماعت فلاں، اگر یہ لوگ بیعت کرتے ہیں کسی تنظیم کے نام پر تو اہل علم کا کھلا فتویٰ ہے کہ یہ بیعتیں غیر شرعی ہیں، بدعتی ہیں، اسلامی طریقہ کار نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جریر کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، کس بات پر؟ علی شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ یہ گویا اسلام لائے تو یہ بیعت کی کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی اور اس بات کی گواہی پر بیعت کی کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وإقام الصلاۃ، اور نماز کے قائم کرنے پر، اس کی شرائط، ارکان، آداب کے ساتھ ادا کرنا اقامت کہلاتی ہے، نماز کے قائم کرنے پر، وإیتاء الزکاۃ، اور زکوٰۃ کی ادائیگی پر، والسمع والطاعۃ، دیکھیے بیعت لے رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور سمع و طاعت پر، یعنی جو ہمارے حکام اور ولاۃ امور ہوں گے، ذمہ دار مسائل ہوں گے، ان کی سمع و طاعت کرنا، سمع یعنی سننا، طاعت یعنی ماننا، تو ان کی سنیں گے اور مانیں گے، اس کے بغیر کوئی اجتماعی ڈھانچہ قائم ہی نہیں رہ سکتا۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ جیسے ہندوستان میں حکومت نہیں ہے تو آپ جس انداز میں مسلمانوں کا اجتماعی ڈھانچہ قائم رکھ سکتے ہیں قائم کیجئے، اور اس کو قائم کرنے کے بعد جس حد تک سمع و طاعت، ڈسپلن اور اپنے ذمہ دار کی باتوں کو مانا جا سکتا ہے، شریعت کے دائرے میں مانا جائے، اگرچہ وہ فرض اور واجب امیر مسلمین کی طرح نہیں ہوگی، بیعت نہیں ہوگی، لیکن یہ نظام ہونا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں 3 لوگوں کے لیے یہ مقرر کیا کہ ایک کو امیر بنا لو۔ ظاہر سی بات ہے کہ 3 آدمی سفر میں ہے، ایک امیر بن گیا تو وہ امیر جو ہے وہ حدود شرعیہ قائم کرنے والا امیر نہیں ہے، زکوٰۃ کو وصول کرنے والا نہیں ہے، جہاد اور قتال کرنے کا اختیار اسے نہیں ہے، لیکن کس معاملے میں ہے؟ جس معاملات کو وہ انجام دے سکتے ہیں اس میں وہ قیادت اور امارت کا کام انجام دے گا۔ ایسے ہی مسلمانوں کی ہر شہر اور ہر بستی میں اس طرح کا نظام ہونا چاہیے۔ تو یہ آخری 2 باتیں کہ والسمع والطاعۃ، اور بیعت کی میں نے سمع و طاعت پر، اور آخری جملہ جو یہاں ہمارے اس قاعدے سے جڑا ہوا ہے والنصح لکل مسلم، اور ہر مسلمان کے لیے نصیحت، خیر خواہی، ہر مسلمان کے لیے۔ اب جس مسلمان کا درجہ آپ سے زیادہ حق کے اعتبار سے بڑھتا جائے گا، اس کی خیر خواہی کے اور حقوق کے درجات بھی بڑھتے جائیں گے۔ عام مسلمان ہے، دور کا پہچان نہیں ہے تو اس کا عام تعلق ہوا، آپ کا رشتہ دار ہے تو رشتہ داری کے حقوق بڑھ گئے، اور مسلمانوں کے حاکم ہیں، علماء ہیں تو ان کے حقوق بدل جائیں گے، جیسے جیسے بڑھتا جائے گا معاملہ ویسے ویسے۔ تو خیر خواہی ہر مسلمان، میں نے بیعت کی، اس کا عہد و پیمان کیا کہ ہر مسلمان کا بھلا چاہوں گا۔ ہمارے سماج اور معاشرے میں غیر مسلموں کا اور عجیب و غریب حالات ہیں ہمارے گرد و پیش میں دیکھیے، ہماری جماعتوں میں دیکھیے تو ڈھونگ لگتا ہے۔ ایک اسٹیج پہ جا کے اخبار میں فوٹو چھپوائیں گے کہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، انصاف دلاؤ، مسلمان جو ہے وہ بے قصور ہیں اور قید ہیں، ان کے خلاف کیس بنایا جا رہا ہے، ان کے خلاف گستاخی کر کے ہجومی تشدد کیا جا رہا ہے، ہمارے ہاں کل جماعتی ہے، جمعیت العلماء ہے، جماعت اہل حدیث ہے، فلاں اور فلاں ہیں، بہت سارے لوگ صاف دیتے ہیں۔ اگر دلی میں ہو رہا ہے، دلی چھوڑیے، گجرات چھوڑیے، ہندوستان کے باہر ہو رہا ہے، فلسطین میں، شام میں، تو ہمارے ہاں لوگ احتجاج کرتے ہیں، برما میں احتجاج کیا جائے، بند کیا جائے، بہت اچھی بات ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ یکجہتی، تعاون، مروت، چلیے ٹھیک ہے۔ وہ جو برما کا مسلمان ہے اگر اس کو کسی نے تکلیف دی تو ہم تو دکھ محسوس کر رہے ہیں، مظاہرہ کر رہے ہیں، لیکن یہ مظاہرہ ڈھونگ لگتا ہے، ڈرامہ لگتا ہے اس وقت جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں کا طاقتور مسلمان کمزور مسلمان پر ظلم ڈھا رہا ہے اور سننے کو تیار نہیں ہے۔ شریعت کو رون دیتا ہے جب اس کو متوجہ کیا جاتا ہے کہ دیکھیے آپ ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، اصولوں کے خلاف ہے، کوئی قاعدہ نہیں ہے شریعت کا، کوئی اصول نہیں ہے، ہمارے یہاں ذمہ دار بنے ہیں، فوٹو چھپواتے ہیں، ان کے اگر ساتھ میں ہیں تو بڑے سے بڑا گناہ کبیرہ علی الاعلان ارتکاب کر لیا تو کوئی بات نہیں، اور اگر ان کی مخالفت ہے جس سے وہ نفرت کر رہے ہیں تو ان کا چھپا ہوا جرم پیچھے گرگوں کو لگا کر ڈھونڈیں گے، ان کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، صحیح ہے یا غلط پتہ چل جائے، پھیلاؤ اسے، یہ دین ہے۔ تو برما کے مسلمان سے آپ کو ہمدردی ہے، اور آپ کے پڑوس میں کوئی مسلمان بھوکا مر رہا ہے تو آپ کہتے ہیں مرنے دو، یتیم ہے، ارے شریر ہے، کیا کریں گے یتیم ہے، بیوہ ہے، یہاں پیشانی پر بل نہیں آتا۔ میں اکثر کہتا ہوں ہمارا شہر دیندار کا دین وین نہیں جانتے، کسی بھی معاملے میں دیکھ لیجئے، بیوائیں، یتیم، ہمارے گھر گلی گلی میں گداگر اور بھکاری گھوم رہے ہیں، ان سب چیزوں میں کوئی دین کو جانتا ہی نہیں ہے، بتانے کی کوشش نہیں کرتا۔ اگر آپ کہیں گے کہ اس کا علاج کرا، نہیں ہوگا، یہ وہ ایسا ہی ہے، ختم ہو گئی بات، کہ ان کی اصلاح نہیں ہوگی،
ان کو سمجھایا نہیں جا سکتا. ایک آدمی دوسرے محلے میں جا کے بھیک مانگ رہا ہے, آپ اخبار میں مضمون ضرور لکھ رہے ہو, لیکن اس محلے کے 4 لوگوں سے جا کر پوچھتے نہیں ہیں کہ آپ کا کوئی فرض بنتا ہے یا نہیں. اگر اس کے گھر میں فاقہ ہو رہا ہے اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہے تو اس کے جواب دے آپ پڑوسی لوگ بھی ہیں. یہ ماحول اور مزاج کون بنائے گا؟ ہم نے دین کو سمجھا ہے کہ کچھ اذکار, کچھ فضائل, ہر جماعت نے اپنا اپنا کچھ خاص ڈھرا بنا رکھا ہے, اس پر کام کرتے سمجھتے دین کا فریضہ اور ذمہ داری ہم نے ادا کر دی, سبکدوش ہو گئے. بہت دوری ہے, تربیت کی بہت کمی ہے اور اصلاح کی بہت ضرورت ہے. یہ ساری اصلاحات کب ہوگی؟ جب ہم صحیح عقیدہ پڑھیں گے. پڑھتے ہی نہیں, ذمہ دار جماعت بن کے بیٹھے اور جاہل ہے. اللہ کے گھر میں کہہ رہا ہوں, ان کو برا نہیں لگنا چاہیے, سوچنا چاہیے اللہ کے یہاں کیا جواب دیں گے آپ, کہ جو چیز آپ جانتے ہی نہیں اس کے ذمہ دار بن کے بیٹھے ہیں. آپ کو ڈرائیونگ آتی نہیں اور آپ ڈرائیونگ کی ملازمت کر رہے ہو تو ایکسیڈنٹ تو ہوگا. پوری امت حادثات کا شکار ہے ان نااہل لوگوں کی قیادت کی وجہ سے. اور نااہل وہ لوگ بھی ہیں اور نیچے والے بھی نااہل ہیں. ہاں, وہ دینی بنیاد پر محبت, تعاون, مخالفت نہیں کرتے. طاقتور ہے تو دکھ رہا ہے کہ یہ چوری کر رہے ہیں, جمعیت کی پراپرٹی کو جو ہے ہڑپ لیا, لیکن ساتھ دے رہے ہیں شورا عملہ صاحب. دین ہے یہ؟ آپ دین اور جماعت کی خدمت کر رہے ہیں. اگر کوئی دوسرا کرتا ہے تو آپ بولتے ہیں کہ اس کو ہٹا دیا جائے عہدے سے. فلاں مسجد میں مٹکا بدل گیا تو آپ نے ہٹا دیا, اور یہاں پوری کی پوری زمین جو ہے ہڑپ لی, وہاں خاموش ہے. تو وہ کمزور ہے اس لیے. تو بنی اسرائیل کا طریقہ تو ہوا نا کہ کمزور آدمی اگر زنا کر رہا ہے تو منہ کالا کر کے اس کو جو ہے وہ رجم کیا جائے, اور اگر طاقتور ہے تو منہ کالا کر کے لیپا پوتی کر کے اس کو بٹھا دیا جائے. میں یہ کہہ رہا ہوں, ہمارے یہاں کچھ لوگ سمجھیں کہ ان کو کہہ رہے ہیں, ان کو کہہ رہے ہیں, وہ سمجھا کریں. لیکن اگر یہ واقعات ہو رہے ہیں اور اگر ہم نے اس پر نشاندہی نہیں کی تو ہم اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں. کسی سماج میں منکرات ہو, برائیاں ہو اور ٹوکا نہ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آتا ہے. اللہ مجھے نفسانیت سے بچائے. کسی شخصیت کو مجروح کرنا اگر ہمارا مقصد ہوگا تو یہ ہماری خطا اور غلطی ہوگی, اللہ اس سے بچائے. لیکن یہ غلطیاں اگر ہو رہی ہیں اور ہم لوگ اس پر خاموش ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ ہمارے یہاں دینداری کی بڑی کمی ہے. النصح لکل مسلم, ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی یہ اصولوں کی بنیاد پر ہوتی ہے, آپ کے رشتے اور تعلق کی بنیاد پر نہیں کہ میرا والا ہے تو چھوڑ دو, دوسرا میرا والا نہیں ہے تو پکڑ لو. یہ خیر خواہی نہیں ہے, یہ اصول نہیں ہے. آج مسلمانوں میں اصول پسندی کا فقدان ہوتا جا رہا ہے. کسی کا ساتھ دینا, کسی موقف کو اختیار, آپ کا ایک موقف ہونا چاہیے ہر معاملے میں کہ قرآن و حدیث یہ کہتی ہے, یہ اصول ہے, ہم اس پر قائم ہیں. اب اس اصول کی بنیاد پر اگر کوئی مخالف ہے تو آپ اس کو ٹوکیں, اصلاح کی کوشش کریں جو دائرہ شریعت میں ہے. میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ یہ فیس بک, ٹویٹر اور یہ سب چیزیں پھیلانے والا نہیں ہے. اس کی اصلاح کی کوشش کریں. اور اگر مخالف بھی ہے, اہل سنت والجماعت کی ایک صفت بتائی ہے علماء نے, سلف نے, کہ اہل سنت والجماعت اگر کسی کی مخالفت کرتے ہیں یہ ان کی اعتدال پسندی اور حق پرستی کی ایک علامت ہے. کہ اگر ہم کسی بدعتی گروہ کی بدعت کا رد کرتے ہیں کہ فلاں کے یہاں یہ بدعت ہے, فلاں کے یہاں یہ خرابی ہے, تو اگر اس کے اندر کوئی حق ہے, سچائی ہے, درست بات ہے تو اس کی تعریف بھی کرتے ہیں موقع پڑنے پر. اس کی تردید نہیں کرتے کہ ہاں اس کے اندر یہ ہے, ضرورت پڑے. ہم اس کے مکلف نہیں ہیں کہ لوگوں کی خوبیاں بیان کریں, ہم اس کے مکلف ہیں کہ اگر کوئی برائی دیکھیں تو برائی کی اصلاح کریں, جیسی طاقت ہو, جیسی مصلحت کا تقاضا ہو. تو لوگ یہ کہتے ہیں جو ہمارے یہاں اصول کے, ان کی اچھائی, برائیاں دیکھ رہے ہو, اچھائیاں نہیں دیکھ رہے ہو, برائیوں کو نظر انداز کرو, اچھائیاں دیکھو. یہ قرآن حدیث کے اصول کے خلاف ہے. اچھائیوں کو نظر انداز کرو اور برائیوں کی اصلاح کرو. جہاں ضرورت پڑ رہی ہے وہاں اچھائیوں کا اعتراف بھی ہونا چاہیے. تو اہل سنت والجماعت کسی بدعتی یا مخالف کی مخالفت کی بنیاد پر اس کی اچھائیوں کو برا کہیں, ایسا نہیں ہے. اور آج ہمارے یہاں اہل حق میں یہ بات نظر آتی ہے کہ وہ مخالف ہو گیا تو اس کی اچھائیوں کا اعتراف بھی ہم نہیں کریں گے. یہ اصول کے خلاف ہے. والنصح لکل مسلم, یہ چوتھا قاعدہ تھا. ہاں, اور پانچواں قاعدہ 2 لائن کا ہے, میں اس کو آج اتنا کر کے 6 تک پڑھنا چاہتا تھا لیکن وقت زیادہ ہو گیا. الجہاد مع الامام برن کانا او فاجرن. ہاں, کہ امام کے ساتھ, جو وقت کا امام اور حکومت وقت ہو, ہاں, اس کے ساتھ جہاد کرنا, وہ اچھا ہو یا برا ہو, نیکوکار ہو یا بدکار ہو, فاجر. یہ خاص طور سے دھیان رکھنے والی بات ہے. اگر امام وقت, حاکم وقت مسلمانوں کا, ہاں, برائیوں میں ملوث ہے, بظاہر کچھ چیزیں ایسی کرتا ہے جو دین کے خلاف ہے, ہاں,
کچھ خوشبو کا استعمال، زکوٰۃ کا پیسے کا غلط استعمال، ہاں تعیش کی کچھ باتیں اور اس طرح کی کوئی اور بات ہو، جب تک کہ کفر بواہ کھلا ہوا کفر نہیں کرتا اس کی سمع و طاعت کرنی ہے، اس کا ساتھ دینا ہے۔ مسلمان کی جماعت جب وہ جہاد کے لیے جائے گا اور وہ آپ کو بلاتا ہے تو جس کو طاقت ہے اس کو جانا شریعت کا حکم ہوگا، لیکن یہ امام وقت کی قیادت میں ہوگا، جس کے پاس قوت نافذہ ہو، جس کے پاس اس کی طاقت ہو، اس کی اپنی شرائط ہیں اور اپنے احکامات ہیں، ان شرائط اور احکامات کے ساتھ یہ جہاد ہوگا۔ آج کل بس چیخ پکار کے کر دیا اور خفیہ طور پہ کچھ لوگوں نے جا کے کہیں دھماکہ کر دیا، یہ کر دیا، یہ جہاد ہرگز نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے۔ ہاں کہا والجہاد من شعائر الدین، جہاد دین کے شعائر میں سے ہے، شعار کی جمع شعائر، شعار ایسی چیز کو کہتے ہیں جو کسی قوم کی پہچان اور علامت بن جائے، تو یہ شعائر دین میں سے ہے۔ وزیرۃ سنام الاسلام، اور اسلام کے کوہان کی بلندی ہے، یعنی یہ اعلیٰ پیمانہ، وَأَنَّهُ قَائِمٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور یہ قیامت تک قائم رہے گا، کما وردت بكل ذلك الاحادیث، یہ جتنی بھی باتیں کہی ہے الشیخ نے کہا کہ ان ساری باتوں پر احادیث موجود ہیں۔ یہ پانچواں قاعدہ تھا، اور چھٹا قاعدہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے متعلق ہے۔ ساتواں اور تقریباً آخری ایک باب ہے انشاءاللہ جو ہم اگلے 2-3 دروس میں انشاءاللہ ختم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح دین کو سمجھنے، اس کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت میں سرخرو فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔